بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہماری جو ویڈیو کا عنوان گفتگو، موضوع گفتگو، وہ کچھ سوالات کے جوابات ہیں، جس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 8 سے 10 دن کے اندر کچھ یوٹیوب کی ویڈیوز کے نیچے کومنٹس میں سے ایک آدھا سوال، ایک دو سوال، کچھ واٹس ایپ میں سے اور کچھ فیس بک میسنجر میں سے سلیکٹ کر کے 4-5 بنیادی سوال جن کے جوابات پہلے نہیں دیے گئے یا تفصیلی نہیں دیے گئے، ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اور اس کا تھوڑا سا طریقہ کار ہم نے بدلا ہے، اور اب ہم اس کو بس 4-5 سوالوں کے جو خلاصہ ہے، مطلب کہ سوال ایک جیسے ہوتے ہیں، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہم ایک ہی سوال لیتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے ان کے جوابات۔ اس سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا دوسرا چینل روحانیت نامہ آفیشیل، اس میں الحمدللہ تبلیغات کا سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے۔ 2 ویڈیوز اس میں آ چکی ہیں، اور بالکل انفرادی تو مطلب بالکل منفرد سلسلہ تبلیغات اس میں ہم واقعات کی صورت میں لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تفاصیل کے اوپر انشاءاللہ ویڈیوز دیکھنے کو آپ کو ملیں گی۔ قصص الانبیاء نامی سیریز آئے گی، قصص العلماء سیریز آئے گی۔ اسی طرح ہم مختلف مجتہدین کرام جو موحد مجتہدین ہیں، جیسے سید حسین فضل اللہ ہے، آیت اللہ محمد سید نجفی علی اللہ مقامہ اور دیگر اکابرین ہیں، ان کے سوال و جواب، یعنی ان سے پوچھے گئے سوال اور بڑے ان کے دلچسپ جواب اور علمی جواب، اس کے اوپر سلسلہ، ایک مبنی سلسلہ لے کے، کافی سلسلے لے کے آ رہے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کریں، اور ان تبلیغات کی ضمن میں دیکھیں، ہر کسی کے جو بس میں ہے اس کو سر انجام دینا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے، قرآن و اہل بیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اور خاص کر آج کے پرفتن دور میں کہ جہاں پہ یاری جیسے فتنہ گر بھی بیٹھے ہیں، اور بدقسمتی سے اکثریت جو اس وائرس سے متاثر ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ مدافع اہل بیت ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کو صحیح طور پہ پیش کر رہا ہے، یہ فلاں کو چپ کرا دیتا ہے، فلاں کو کرا دیتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت گھمبیر اور ایک بہت بڑی سازش کار فرما ہے، حتیٰ کہ ہمیں یہاں تک معلوم پڑا کہ کچھ غیر شیعہ اکابرین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے چیلوں کو بھیجا اس کے چینل پہ ملی بھگت کے ساتھ، اور اس کے پیچھے جب چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی، اس خبیث کا اصل چہرہ آپ کے سامنے جب آئے گا، تب تک دیر تو بہت ہو چکی ہوگی، لیکن آپ کو افسوس اپنے آپ پر ضرور ہوگا کہ ہم کس کو مدافع اہل بیت سمجھتے رہے اور کس کو ہم جناب معجزہ اہل بیت سمجھتے رہے۔ یعنی اس کے وائرس سے متاثر شدہ جو حواری ہیں، اس کے نوکر ہیں، وہ اس کو اہل بیت کا معجزہ کہتے ہیں، محدث کبیر کہتے ہیں۔ اور محدث کبیر صاحب کا علمی حال یہ ہے کہ ابھی میں نے اس دن ایک ویڈیو اس کی دیکھی، کلپ دیکھا، کہ جس میں یہ خونی ماتم کے اسبات میں جو دلائل دے رہا ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ مسند روایات سے، نہ کوئی عقلی اور منطقی دلائل کیا دے رہا ہے کہ جی انٹرنیٹ یوز کرنا، واٹس ایپ یوز کرنا ائمہ نے تو نہیں کیا، لیکن منع بھی نہیں کیا، تو آپ یوز کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح خونی ماتم اگر ائمہ نے نہیں کیا تو منع بھی نہیں کیا، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ اس کا، اور میرے پاس یہ کلپ پڑا ہے، انشاءاللہ لگاؤں گا میں اگلے کچھ دن میں، اس کی رات کے اوپر ایک اور ویڈیو آئے گی، اس میں آپ کو اس کے یہ سارے شگوفے سناؤں گا۔ یہ اس کا علمی حال ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی ہے، بارہا عرض کی ہے کہ یہ خبیث صرف شیعہ سنی موضوعات کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ یعنی اس کے پاس ایک پوری ٹیم ہے۔ یہ میرے پاس جو ریکارڈڈ کال پڑی ہیں اس کے آپریٹر جعفر قصاب کی، اس میں آپ کو بڑی چیزیں، اگر میں وہ پوری آڈیو آپ کو سنا دوں 1 گھنٹے سے اوپر، وہ 2-3 کلپ بنتے ہیں، 40 منٹ کا، 24 منٹ کا، اس طرح کر کے آپ خود اس میں سے نتیجہ اخذ کر لیں گے۔ اور جب اس نے لائیو ٹرانسمیشن میں بیٹھنا ہوتا ہے اپنی ٹیم کے ذریعے، کتنے، یہ آپ کا کیا خیال ہے، ساری کتب کی خود پولا پالی کرتا ہے؟ تو بہرکیف اس کے تضادات آپ دیکھ لیں۔ یعنی یہ بندہ بظاہر، وہ بھی میں کلپ لگاؤں گا انشاءاللہ کل پرسوں میں، یہ بندہ بظاہر کہتا ہے جی غالی، مکثر، خوارج اور نواسب ان سے بھی بدتر ہے۔
صوفیہ کے بارے میں جو بات کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، صوفیزم کے اوپر ہی تکفیر بھی کرتا ہے خمینی صاحب کی اور دیگر کی۔ اچھا، غالیوں کا یہ ہے، غالی وہ ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اس کے تضادات کی میں بات شروع میں ذرا کرنا چاہ رہا ہوں۔ غالیوں کو سینگ تو نہیں لگے ہوتے، کوئی ان کی سونڈ تو نہیں نکلی ہوتی جو پہچانے جائیں جی یہ غالی ہے۔ غالی کہتے کسے ہے اور غالی کی پہچان کیا ہے؟ پہلے تو آپ اس سے یہ پوچھیں یا کسی سے بھی پوچھیں، چلیں اس کو چھوڑیں۔ غالی کی پہچان اس کا عقیدہ ہے، اس کے عقائد ہیں۔ وہ عقائد میں ائمہ طہار کی تعلیمات سے بڑا ہوا ہوگا۔ جو لکیر سرکار محمد والے محمد علیہ السلام نے کھینچی ہے، اس لکیر کو کراس کرنے والا غالی کہلاتا ہے، یعنی کسی چیز کو غلوف کرنے والا، کسی چیز میں اس کو اس کے مقام سے بڑھانے والا۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ دعوے کرے گا جو ائمہ طہار نے خود نہیں کیے۔ اب اس خبیث کی، یعنی یہ اس کا دعویٰ ہے کہ غالی نجس ہیں، غالی اور بلا شبہ ہے، لیکن میں اس کے تضادات بتا رہا ہوں کہ غالیوں کو نجس کہنے والا، خارجی اور ناسبیوں سے بدتر کہنے والا خود کتنا بڑا غالی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اس کی میرے پاس ایک کلپ اور پڑی ہے، کچھ سیکنڈ کی ہے یا شاید نہیں 2-3 منٹ کی ہے، جس میں یہ فرشتوں سے مانگنے کو جائز کہہ رہا ہے۔ فرشتوں سے اندازہ کر لیجئے، یعنی مقدس شخصیات سے مانگنے کے اوپر تو چلے اکثریت مجتہدین بھی اس پہ ہیں، ملنگی طبقہ بھی، یہ سب ہے۔ فرشتوں والی بات آپ کو پہلی دفعہ سننے کو ملی ہوگی کہ جی، اور کیا مانگنے کی بات کر رہا ہے؟ یہ رزق مانگنے کی۔ یعنی کالر نے اسے پوچھا جی فرشتوں سے رزق مانگ سکتا ہے؟ کہتا ہے ایک دفعہ کیا 100 دفعہ مانگ سکتے ہیں، چونکہ کہیں منع نہیں ہے۔ وہاں خونی ماتم کا کہتا ہے جی کہیں منع نہیں ہے۔ یعنی یہ اس کا علمی لیول ہے۔ اور دوسرا تضاد جناب زید شہید کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے، جو اس خبیث کے خیالات ہیں ان کو ناسبی کہتا ہے، برملا کہتا ہے۔ اس کی کلپ موجود ہے، وہ بھی ویڈیو ہمارے پاس پڑی ہے۔ اچھا، اب تضاد کی بات کیا ہے کہ کوئی اہل حدیث اسکالر ہے، ان کی میں نے 1-2 ویڈیوز کافی ماہ پہلے دیکھی، جس میں وہ جناب پورا دل کی بھڑاس عقیدہ امامت پہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ حافظ زبیر نام ہے شاید ان کا، اس طرح کر کے تو بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں حافظ زبیر صاحب عقیدہ امامت کے اوپر، سامنے 15-20 بندے بٹھا کے ان کے ساتھ اس کی ڈیبیٹ ہوئی عقیدہ امامت کے اوپر۔ اچھا، اب اس کا موقف کیا ہے کہ زید شہید امامت کے قائل نہیں تھے، اپنی امامت کے قائل تھے اور ناسبی تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو حافظ زبیر صاحب ہیں، اگر میں نام ٹھیک لے رہا ہوں ان کا، ان موصوف کا، اہل حدیث کے اسکالر ہیں، ان سے جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں حافظ زبیر صاحب کہ جناب آپ کے اصول کافی میں لکھا ہے، وہی جس روایت کی بنیاد پر، اصول کافی کی بنیاد پر یہ جناب زید شہید پر چڑھ دوڑتا ہے یہ خبیث، وہی بات حافظ زبیر صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی امامت پہ تو جناب زید شہید قائل نہیں تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کیا، اعتراض کیا، یہ وہ۔ اب اس کا تضاد دیکھیں، اب وہاں پہ یہ کہنے کی بجائے کہ ہاں جی میں تو خود اس چیز کا قائل ہوں کہ زید شہید نے یہ کیا وہ، وہاں پہ احتجاج طبرسی اور 1-2 اور کتب سے جناب زید شہید کی روایت پیش کر رہا ہے کہ جس میں وہ اپنے بیٹے کو 12 ائمہ کے نام بھی بتاتے ہیں، اور جب ان کے بیٹے پوچھتے ہیں جی آج کے دور کے امام کون ہیں، تو وہ امام باقر علیہ السلام کا نام لیتے ہیں جناب زید شہید۔ اندازہ کریں، یہ اس کا علمی معیار ہے، اور جہاں پہ یہ مطلب گرنے لگے وہاں پہ یہ پھر ضعیف روایا۔ اب اس کے نزدیک وہ روایت ضعیف تھی، ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہے، ادھر ایک غیر شیعہ ایک اہل حدیث اسکالر کو حوالہ اسی ضعیف روایت کا دے رہا ہے کہ نہیں جی جناب زید شہید تو 12 اماموں کی امامت کے قائل تھے۔ اندازہ کر لیں، ادھر غالیوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور غالیوں کی پہچان کیا ہے کہ عقیدہ ان کا ائمہ کی تعلیمات سے بڑا ہوگا۔ اب ائمہ جب اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم سے رزق مانگ سکتے ہو، اور کوئی بندہ کہے جی ہم مانگ سکتے ہیں، تو وہ غالی ہوگا۔ غالی کی نہ سونڈ ہوتی نہ سینگ ہوتا ہے۔ یہ بندہ ایک طرف غالیوں کو خارجیوں سے بدتر مانتا ہے جو ائمہ کی روایات میں موجود ہے چیز، اور ایک طرف خود غالیوں والے عقیدے کا پرچار کرتا ہے۔ الغرض کہ یہ تضادات سے بھرپور۔ اچھا، ابھی کچھ ماہ پہلے اس نے سید اور غیر سید کے نکاح کا ایک شوشہ چھیڑا، اور خوب اس نے فتنہ پروری وہاں بھی کی۔ اب وہاں سے کیا ہوا کہ جو اس کے ہم خیال، ہم مزاج، ہم عقیدہ لوگ تھے، وہ اس پوائنٹ کے اوپر آ کے اس سے الگ ہو گئے اور اس کے خلاف دھڑا دھڑ ویڈیوز بنانی شروع کر دی۔ اب وہ گروپ وہ ہے جو ایران اور مجتہدین کے حوالے سے وہی نظریہ رکھتا ہے جو یہ رکھتا ہے۔ اب اس بندے نے اس آگ کو بجھانے کے لیے جو اپنے ہاتھوں ہی لگا بیٹھا تھا، اور جو اپنے ہاتھوں ہی اپنے حامیوں کو مخالفوں میں بدل چکا تھا، اس بندے نے کیا کیا، اس نے جناب مرجیت کے اوپر، اور اب مرجیت کے بارے میں ہم خود جو دعوت فکر دیتے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آج بھی 2 سے 3 سوالات اسی کے اوپر ہیں، آپ جوابات میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرجیت کو بلائے، ان کو معصوم نہیں ہمارا تو موقف ہی ہے کہ مجتہدین اور معصومین میں بھائی فرق کرو، مجتہد بھی غلطی کھا سکتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ خیر، اب اس نے اس چیز کو کور کرنے کے لیے نا، ان یار لوگوں کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ جناب میں ایک چول مار بیٹھا تھا، سید اور غیر سید کے نکاح کا موضوع چھیڑ بیٹھا اور مناظرے آن لائن شروع کر دیے، اس سے ایک اکثریتی طبقے کی حمایت سے محروم ہو گیا۔ حمایت کا مطلب یہ ہے، اور یہ سر عام مانگتا ہے، سر عام اس کے وہ بھی کلپ میرے پاس پڑا ہے
جس میں کہہ رہا ہے کہ جی میں سیلریاں دیتا ہوں، میں جناب ریسرچ کرنے والی ایک ٹیم میں نے ہائر کی ہوئی ہے، ان کو بھی تنخواہیں دیتا ہوں، یہ میرا اسٹوڈیو ہے، فلانا ہے، میرا لائف سٹائل ہے، تو مجھے بھجوائیں۔ پھر ایک ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے خبیث کہ سب سے کم جو مجھے چندہ بھجواتے ہیں پاکستانی بھجواتے ہیں فلان۔ بہرحال تو جو مطلب وہ طبقہ اس کے خلاف ہو گیا، ان کو دوبارہ اپنے اس کے لانے کے لیے اس نے مجتہدین کی تکفیر، ایرانی صدر کی تکفیر اور ان کے بارے میں گھٹیا اور غلیظ گفتگو، اختلافات سے بڑھ کے، بہت زیادہ بڑھ کے ذاتیات پر اتر آیا، پھر ذاتیات سے بڑھ کے ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا، کسی کو صوفی ہونے کی بنا پر، کسی کو کسی بنا پر۔ اب جو مجتہدین صوفیہ کے خلاف ساری زندگی کام کرتے رہے ہیں، جس میں سر فہرست آیت اللہ اسحاق فیاض ہے، اسی طرح عاصم موسمی صاحب ہیں، دیگر وہ ہیں ڈھکو صاحب ہیں، اس سے پوچھئے کہ جو صوفیہ کی رد میں ساری عمر جنہوں نے کام کیا ہے، کیا یہ ان کو مسلمان سمجھتا ہے؟ یہاں بھی آپ کو تضاد ملے گا۔ تو یہ اس کے اوپر گفتگو کرنے کا کوئی ہمیں شوق نہیں، کسی حکیم نے ہمیں لکھ کے نہیں دیا ہوا۔ ہمارے درسوں کی جو صورتحال ہے وہ 3 سال سے آپ کے سامنے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب میں اس کے چینل پر گیا اور پہلے اس نے میری آواز میوٹ کیے رکھی اور پھر کاٹ دی کال، اور پھر اس نے مجھے ابن تیمیہ کہا جس کا غصہ میں آج تک نکال رہا ہوں۔ اچھا، وہ معاملہ 3-4 ماہ پہلے کا ہے۔ میں اس خبیث کے باطل نظریات کے خلاف 1.5 سال سے ویڈیوز بنا رہا ہوں، 1.5 سال سے۔ وہ تو 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے، تو اس سے پہلے تو میں اس کے چینل پہ نہیں گیا تھا۔ عرض یہ ہے کہ یہ جتنا بڑا فتنہ ہے، جتنا بڑا یہ خطرناک شرارہ ہے، یہ آپ لوگوں کو میں نے عرض کی کہ جب پتہ چلے گا نا، تب پانی آپ کے سروں سے گزر چکا ہوگا، اور آپ 2 ہاتھیں اپنا چہرہ نوچیں گے جن کا ضمیر زندہ ہے کہ ہم کس بندے، کس بدبخت کی سپورٹ کرتے رہے۔ جو یہ طریقہ کار پھیلا رہا ہے تبلیغات کا، آئمہ نے ایسے اپنی امامت کبھی بھی نہیں منوائی۔ آئمہ طہار سے زیادہ نہ یہ تو شجاع ہے، نہ زیادہ علم والا ہے، نہ زیادہ مناظر ہے، جی کھلی اور صاف بات ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے زیادہ یہ جگرے والا نہیں ہے۔ وہ ماں نے لال ہی نہیں جمع جو کہے کہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علی سے زیادہ شجاع ہوں یا علی سے زیادہ جگر والا ہوں۔ یہ کس بات کی مولی، یہ نجس جرثومہ کس بات کی مولی ہے؟ آئمہ طہار نے اپنا آپ منوانا ایسے ہوتا بزرگان اہل سنت کی تکفیر کر کے، توہین کر کے، تو پھر وہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر ذوالفقار حیدری بے نیام ہوتی اور جناب پورا عرب بھی اکٹھا ہو جاتا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ائمہ طہار کی روش نہیں ہے، وہ وارثان قرآن ہے، وہ وارثان علوم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وارثان اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دین اسلام کا پرچار کرنے والے، احیاء کرنے والے، دین اسلام سے زیادہ دین اسلام سے ان سے زیادہ محبت کسی کو نہیں، امامت سے ان سے جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ سے زیادہ اس خبیث کو امامت کا درد ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ توجہ کیجئے، متوجہ ہو جائیے، ائمہ طہار کی روش نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاری کی روش ٹھیک لگتی ہے تو پھر در حقیقت آپ ائمہ طہار کے اوپر اعتراض اٹھاتے۔ کبھی آپ لوگ یہ کہتے دیکھیں تقیہ کرنا، تقیہ کے بارے میں جو ہے وہ عام مسلمان، عام مومن کے لیے ہے، لیکن ائمہ طہار خاص کر ان معاملات میں جہاں حق کو واضح کرنا ہو اور امام تقیہ کر کے بیٹھ جائیں، یہ پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، فرائض منصبی میں ہی نہیں ہے۔ امامت کا پورا مقدمہ ہی آپ ہار جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں جناب ان چیزوں کے اوپر امام نے کیوں نہیں کھل کے بتایا، اور جی وہ تقیہ کی حالت میں تھے۔ اور کہیں ہم جناب غیبت توسی کی ایک روایت کو لے کے کہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف غار میں اس لیے چلے گئے، یا آج تک غار میں اس لیے جن کو اپنی جان جانے کا خوف، جبکہ ہمیں کھل کے بتانا چاہیے کہ امام زمان کا ظہور یا دنیا میں ظاہر ہونے کا جو اختیار ہے وہ خود امام کے پاس نہیں ہے، نہ ان کو نالج ہے۔ امام زمان کو نہیں پتا ان کو اذن ظہور کب ملے گا، کس سن میں ملے گا، کتنے عرصے بعد ملے گا، وہ تو خود مضطرب اور بے قرار ہے۔ تو الغرض دین کو پڑھیں، مکتب کو پڑھیں، شیعت بچانے سے پہلے اسلام بچانے کی سوچ اگر آپ میں ہے تو آپ علی والے ہیں، چونکہ علی نے یہ کیا، علی نے اپنی امامت بچانے سے پہلے اسلام بچایا، اس کا شرازہ نہیں بکھرنے دیا۔ لو جی گفتگو لمبی ہو گئی، جس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، کیا کریں، جتنا بھی میں ٹائمر لگا لوں، جتنا بھی میں درس میں بیٹھنے سے پہلے جو ہے تہیہ کر کے بیٹھوں کہ مختصر، لیکن نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جس کے لیے معذرت خواہ۔ اچھا، پہلا سوال جو ہم نے مطلب مختلف سوالوں میں سے ایک وہ سلیکٹ کیا ہے، جو ایک جیسے سوال تھے، وہ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے، یہ اکثر ہماری ویڈیو کے نیچے آپ کو کمنٹ نظر آئے گا کہ جناب کیا غیر اللہ سے مانگنے کے آپ قائل نہیں، اللہ کے علاوہ دعا کے کسی سے قائل نہیں، مشکلات اور مصائب دور کرنے میں مدد مانگنے کے قائل نہیں، واسطہ اور وسیلہ کے قائل ہیں؟ تو جو قائل ہیں، یعنی جو جاہلی مدد کہتے ہیں، کیا وہ سب مشرک ہیں آپ کے نزدیک؟ تو جناب والا ہم بڑی دفعہ انفرادی طور پہ بھی اس چیز کو کلیئر کر چکے ہیں، مرکز تبلیغات کے نمبرز پہ کالز آتی ہیں یا میرے ذاتی نمبر پہ آتی ہیں۔ دیکھیے ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، ہم جملہ عالی مدد کہنے والوں کو ہرگز کافر نہیں کہتے، خاص کر عام عوام
کہ جن سے جب پوچھا جائے تو وہ یہ صاف کہتے ہیں کہ جناب ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا وسیلہ سمجھ کے، مظہر صفات الہی سمجھ کے، اور یہ اس طرح کی تعویلات دیتے ہیں. اور وہ عام عوام کا قصور نہیں ہے، چونکہ وہ جب بات ان کو پتہ چلتی ہے، صحیفہ کاملہ کی دعا پڑھتے ہیں، نہج البلاغہ میں وصیت نامہ پڑھتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں. وہ شہنشاہ نقوی صاحب جیسوں کو سنتے ہیں اکثریت، علی رضا رضوی اور یہ وہ جان شاہ کاظمی. تو جب ان کو یہاں مجتہدین تک پہنچ جاتے ہیں، تو جب ان کو وہاں سے پتہ چلتا ہے نا کوئی حرج نہیں، یعنی اگر اللہ سمجھ کے مدد نہ مانگو تو کوئی حرج نہیں، مانگ سکتے ہو، تو پھر وہ یہ اس کے قائل ہوتے ہیں یا قائل ہیں. تو ایسے میں ان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ احتیاط ضروری ہے. اگر ائمہ طہار کی سنت اور سیرت سے، دعاؤں سے، الفاظ سے یہ جملہ ثابت نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی براہ راست حاجات مانگنا، مصائب دور کرنے کی مدد مانگنا، اس میں یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے کہ کل کو خدا نخواستہ آپ شرکیہ معاملات میں ملوث ہو سکتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں اور اسی کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں. ہم ہرگز جناب ماں بجز ان کے کہ جو تفویض کے قائل ہیں، چونکہ وہ امام کے نزدیک کافر ہیں، مشرک ہیں. تفویض کے جو قائل ہیں، جو کہتے ہیں ہاں جی بالکل ہم یہ مدد اس لیے کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے سونپ دیا سب کچھ ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اب آگے انہوں نے بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے وہ دیتا وہی ہے، لیکن ان کو دے دیا، یہ آگے ہمیں تقسیم کرتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی سافٹ کارنر نہیں، کیونکہ ائمہ نے نہیں رکھا. یا جو دوسرے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ان کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں، جیسے تونسوی ہے جس کا ویڈیو کلپ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں استعمال بھی کیا، کہ جو صاف کہہ رہا ہے کہ مولا علی سے منسوب ایک جھوٹی بات بتا رہا ہے کہ مولا علی نے فرمایا، یعنی وہی لم یلد ولم یولد، یعنی صفات الہی کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. تو یہی بات وہ مولا علی سے منسوب کر رہا ہے کہ نہ یہ کسی سے پیدا ہوتے ہیں، نہ کوئی ان سے پیدا ہوا. وہ نزول اور ولادت والی بحث تھی. آصف الوی ہے جی، مولا علی، جناب آدم کو مولا علی نے بنایا، اللہ نے نہیں بنایا. تو یہ جو سر عام شرک بکنے والے ہیں بھائی، ان کی گنجائش کوئی نہیں. یہ یہاں رجوع کریں، قرآن اور اہل بیت کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں، اور یہاں پھر یہ واضح بات ہے کہ جب تک یہ رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، یہاں قرآن اور اہل بیت کی مستند تعلیمات سے دلیل نہیں دیتے اپنے عقائد کی، یہ دائرہ اسلام میں کیسے وہ بندہ سمجھا جا سکتا ہے جو کہتا ہے انبیاء کو بھیجنے والا اللہ نہیں علی ہے؟ کیسے وہ بندہ دائرہ اسلام میں ٹھہر سکتا ہے، یا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ جناب ہوائیں چلانے والا اللہ نہیں علی ہے؟ کیسے وہ شخص دائرہ اسلام میں ٹھہر سکتا ہے یا رہ سکتا ہے جو کہتا ہے کہ جناب انبیاء کو مشکلات سے نکالنے والا اللہ نہیں علی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کرنے والا اللہ نہیں علی ہے؟ تو یہ ان کا معاملہ اور ہے، عام عوام کا اور ہے. ہم ہرگز عام عوام میں سے جو ان کو سن کے مجتہدین تک فتوے لینے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لے کے واپس آ جاتے ہیں. ان کو ہم نہ معاذ اللہ تکفیر کرنے کے اہل ہیں، نہ فتویٰ دینے کے مجاز ہیں، نہ ہم کرتے ہیں. تنبیہ ضرور کرتے ہیں کہ یہ معاملات آپ کو شرکیہ معاملات تک لے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی بات نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہہ دیا کہ شرک خفی سے بچو. سیاہ رات، سیاہ پتھر اس پہ چلتا سیاہ کیڑا جیسے نظر نہیں آتا، محسوس نہیں ہوتا، شرک خفی بھی ایک مومن کے دل میں، سینے میں ایسے اتر آتا ہے، پتہ نہیں چلتا. سمجھتا وہ یہی ہے کہ میں تو صحیح کر رہا ہوں، مجھے تو فلاں ماما پوچھ نے اجازت دی، فلاں نے دی. صرف جملہ یہ عالی مدد نہیں، اور بہت سارے معاملہ. آپ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا کھانا نہیں کھلا سکتے، منسوب کر سکتے ہیں. دسترخوان ہے کس کا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا. اس پہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جا رہا ہے، اللہ کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے، بالکل عین توحید ہے. لیکن آپ کو اتنا شعور دیا نہیں گیا. آج 99.9% لوگ کہتے ہیں دسترخوان بھی امام کا ہے، اور ان کے نام، امام کے نام کی نیاز، امام کے نام کی سبیل. اور بھائی اللہ کے نام کی ہوتی ہے امام کی طرف سے ہے، کسی مقدس شخصیت کی طرف سے، کیونکہ ساری عمر آپ کے ائمہ نے اللہ کے نام کا دسترخوان لگایا ہے. تو بہرحال تو ہم ہرگز تکفیر نہیں کرتے جی، اور نہ ہم اس کے قائل ہیں، اور نہ ہم عام عوام کو مجرم سمجھتے ہیں. کس مرجع کی تقلید کی جائے؟ جو ولایت تکوینی کے قائل ہیں یا جو ولایت تکوینی کے قائل نہیں ہیں، یا اس سے فروعی معاملات میں فرق نہیں پڑتا؟ یہ سوال. دیکھیے جی، ہم تقلید کو اس طرح سے لیتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں جس طرح سے رائج ہے. تقلید کا میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ تقلید کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کسی امام نے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں دیا. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے بھائیو، دین کا اگر اتنا علم آپ جانتے ہو، اتنی اہلیت رکھتے ہو کہ فروعی معاملات میں کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے خود نکال سکو، فبہا. نہیں تو جو اتنی اہلیت رکھتے ہیں ان میں سے کسی سے بھی وہ مسئلہ پوچھ لو. تو میں تو اس طرح سے تقلید نہ کرواتا ہوں، اور نہ ہی میں اس طرح سے کوئی مجتہد نامینیٹ کرتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک یہ طریقہ کار خود کھڑا ہوا طریقہ کار ہے. یہ اسلامی شرعی اہل بیت کا طریقہ کار نہیں ہے. میں نیت کرتا ہوں فلاں مجتہد کی قربتاً اللہ توضیح المسائل جا کے خرید لائے، بس باقی سارے میرے لیے وہ نہ. تقلید
میرے پہ کوئی شرعی مسئلہ آ گیا، شکیات نماز کا آ گیا، کوئی خمس کا مجھے نہیں پتا کس مقدار سے نکلتا ہے، زکوٰۃ کس سے نکلتی ہے، مجھے ان چیزوں کا علم نہیں، قرآن و حدیث سے میں براہ راست نکال نہیں سکتا۔ میرے پاس ڈکو صاحب، سید حسین فضل اللہ، خواہ منائی صاحب، کسی کی بھی توضیح پڑھی ہے، رسالہ عملیہ پڑھا ہے یا شرعی مسائل کا حل پڑھا ہے، میں اس میں سے مسئلہ دیکھ کے عمل کر لوں، بس اپنی قیاس نہ لڑاؤں۔ اگر میں خود ہی سہل نہیں ہوں تو قیاس کے اوپر یا اپنی پسند ناپسند کے اوپر شرعی مسئلے نہ اخذ کروں، فتوے اخذ کروں، جو جانتے ہیں ان سے لے لوں، بس دیٹس آل۔ تو اس لیے ہم کسی کو یہ نہیں کہتے جی آپ تقلید کرنا چاہتے ہیں تو ڈکو صاحب کی کر لیں، فلانے کی کر لیں، بھائی تقلید کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ تقلید ڈاکٹر مریض والا ایک تعلق ہے۔ آپ مریض ہو گئے سر درد کے، آپ کو نہیں پتا کہ پیناڈول سے شفا آ جاتی ہے تو آپ پیناڈول نہیں کھاتے، آپ جاتے ہیں ڈاکٹر سے، وہی پیناڈول آپ کو لکھ دیتا ہے، آپ کھا لیتے ہیں، بس بات ختم۔ یہی آپ کو شرعی مسائل کے حل کا نہیں پتا، آپ جاتے ہیں کسی کے علم سے استفادہ کر لیتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اب ساری زندگی خمس بھی مجتہد کو دینا، اس کے وکیل کو دینا واجب ہو گیا ہے۔ خمس میں سہم امام ویسے شیعوں سے ساقط ہے غیبت کبریٰ میں، اور جو سہم سادات ہے وہ خود سیدوں کی خدمت کریں، جا کے سیدوں کے گھروں تک پہنچائیں، ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی رکھے۔ یہ مجتہد کے وکلا 30% تو موقع پہ لے لیتے ہیں۔ آپ نے 1000 روپیہ کسی کو دیا ہے، وکیل کو بھی سیستانی صاحب تک پہنچا دو، 300 روپیہ اس کا ہے، جائیں پوچھیں، کوئی انکار کرے تو مجھے بتائیں۔ کسی وکیل سے پاکستان سے پوچھیں کہ کیا کمیشن نہیں ہے، رکھو سر پہ قرآن، پکڑو ہاتھ میں علم اور بتاؤ کہ تم کمیشن نہیں لیتے۔ لیتے ہیں، کرایہ علیحدہ نکالتے ہیں، کمیشن علیحدہ نکالتے ہیں، وہ جی رات تک پہنچانے، خود جا کے خدمت کریں مستحق سادات۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے جی یہ اس سے ملتا جلتا ہی سوال ہے، ولایت تکوینی کے قائل مجتہدین آپ کے نزدیک مشرک ہیں؟ دیکھیں جی، ہم اس بابت بھی کوئی تکفیر نہیں کرتے، ہم صرف سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک، یعنی آپ سے مراد مجتہدین ہیں، دیکھیے اگر وہ کہتے ہیں جی ولایت تکوینی ثابت ہے ائمہ سے، اسد بن برقیہ تخت لے آئے، جناب عیسیٰ نے مردہ اللہ کے حکم سے زندہ کر دیے، تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ان کی ون اینڈ اونلی دو مشہور زمانہ دلائل، اور پھر اسی کے تحت وہ کائنات میں اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق یعنی مقدس شخصیات کے تصرفات کے قائل۔ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے، ہم ان سے صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے میرے سوال کے جواب میں لکھا نا کہ جناب کوئی حرج نہیں، اسد بن برقیہ نے یہ کر دیا، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے یہ کر دیا، تو یہ فخر عیسیٰ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ آپ کا ذاتی نظریہ مجتہد صاحب، معذرت کے ساتھ، یہ جو آپ مجھے جواب دے رہے ہیں نا کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا تو یہ کیوں نہیں کر سکتے، انہوں نے یہ کر دیا تو یہ کیوں، یہ آپ ذاتی نظریہ بتا رہے ہیں نا، ذاتی عقیدہ بتا رہے ہیں، میں اس پہ قائل ہو جاتا ہوں، لیکن مجھے انہی ہستیوں سے کوئی واضح دلیل دے دیں کہ ہم ولایت تکوینی رکھتے ہیں، ہم کائنات میں اللہ کے علاوہ تصرفات کا حق رکھتے ہیں، ہمیں ولایت تکوینی کے تحت یہ طاقت، یہ پاور حاصل ہے کہ جس کی چاہے زندگی کم کر دیں، جس کی چاہے بڑھا دیں۔ دعا کا معاملہ اور ہے، اس کے ہم بھی قائل ہیں، وہ معاملہ اور ہے کہ اگر وہ ہستیاں کسی کی درازی زندگی کی اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یا امام باقر علیہ السلام والی بات ہے کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے، وہ پڑھ کے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مستجاب فرماتا ہے۔ یہ جو براہ راست تصرفات اور براہ راست، ہم صرف مجتہدین کی تکفیر نہیں کرتے، صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دے دیں، بس دیٹس آل۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو معذرت، عقائد میں ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں آپ کے، روئی معاملات میں چلے ہماری ناقص علمی، ہماری جہالت کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ جو بتا رہے ہیں بھائی وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، مجبوری ہماری۔ عقائد میں تو ہم سے یہ عذر قبول ہی نہیں ہونا، تو عقائد میں یہ نہیں چل سکتا کہ فاضل انکرانی صاحب نے لکھ دیا ہے، سیستانی صاحب نے لکھ دیا ہے، سب قابل احترام ہے، سب ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن عقائد کے معاملے میں بغیر دلیل کے ہم کسی کی، کوئی ڈکو صاحب بغیر دلیل کے اگر کوئی بات کریں میں اس کو نہ قبول کروں عقائد کے معاملے میں۔ تو ہم تکفیر نہیں کرتے، ہم ولایت تکوینی کے قائل مجتہدین سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، ایک ہی ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک ہی درخواست کرتے ہیں، ایک ہی التماس کرتے ہیں کہ یہ اپنے ذاتی نظریہ میں نہ بتائیں، ایسا ہو سکتا ہے تو ویسا نہیں، یعنی قیاس۔ ادھر اہل سنت، ہمارے نزدیک اہل سنت کے اکابر اور ان کے امام جناب نعمان ابن ثابت یعنی ابو حنیفہ جی، وہ ان کے اوپر ہم اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ وہ فقہی معاملات میں قیاس کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے، اور ادھر ہم عقائد میں قیاس کرتے ہیں، یعنی مدرسۃ القائم نامی غلو و شرک کھلانے میں پیش ایک مدرسہ آن لائن فیس بک پہ جائیں، ذرا اس کی پوسٹر دیکھیں، حرام ہے کہ ایک بھی قرآن و حدیث سے دلیل اس نے دی ہو جہاں ولایت تکوینی کی پوسٹر اس نے کی ہیں۔ مجتہدین کا نظریہ، بھائی وہ ان کے ذاتی نظریات ہیں، ٹھیک ہے میں وہ بھی قبول کروں گا، میرے پاس بھی کوئی، میرے اطمینان کے لیے بھی تو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ ولایت تکوینی نامی کوئی چیز ہے۔ جملہ یا علی مدد کسی امام نے بولا ہے، آپ لوگ دلیل مانگنے کو دشمنی کیوں سمجھتے ہو، توہین کیوں سمجھتے ہو سکتا ہے میں آپ سے زیادہ میرا دل مچل رہا ہو جملہ یا علی مدد بولنے پہ، اور میں بولتا بھی رہا ہوں کئی عرصہ، آپ سے زیادہ میرے دل میں یہ جوش مار رہا ہو، لیکن میں محتاج ہوں، میں مجبور ہوں کہ میں ائمہ اطہار کے بتائے عقیدے سے آگے نہیں بڑھ سکتا،
اس لیے دلیل مانگتا ہوں کہ بھائی کسی خدا کے واسطے کسی ایک امام کے منہ سے بولا ہی دکھا دو، وہ کسی ضعیف روایت میں دکھا دو یہی سیم الفاظ السلام علیکم یا علی مدد، ایسے امام سلام کرتے تھے، کسی ضعیف روایت میں دکھا دو، مجھے کوئی راہ دکھا دو کہ میں بھی بولا کروں۔ اس کو آپ تکفیر سمجھتے ہیں تو پھر کیا، ہم کسی تکفیر نہیں کرتے، ہاں جس کے عقائد برملائی بالکل لائن کراس کر دیں تو پھر ہم کیا، قرآن اس کی ایمان کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن ہم مجتہدین کی تکفیر نہیں کرتے، ہم ان سے سوال کرتے، وہ ہمارا حق ہے۔ سوال نبی اور آل نبی سے ہوئے، انہوں نے تو کبھی برا نہیں منایا، انہوں نے تو کبھی سوال کرنے کو توہین نہیں سمجھا، آدھا علم قرار دیا اس کو ضرور۔ تو اس لیے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ عقائد کے ضمن آپ آن لائن کسی سے فتویٰ پوچھیں، بالمشافہ پوچھیں، اس کی ذاتی رائے پہ مطمئن نہ ہو جائیں، وہ کہ جی کوئی حرج نہیں۔ یعنی آج دیکھیں آپ، آج آن لائن یہ پوسٹیں شیئر ہوتی ہیں، وہ جی کیا ہم براہ راست ان ہستیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، نیچے کوئی حرج نہیں، بس یہ کوئی حرج نہیں، آپ کا ذاتی نظریہ ہے، اس کوئی حرج کی نہیں کے پیچھے آپ کی تحقیق ہے، اگر تو وہ تحقیق میں سے کوئی دلائل ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں قبلہ۔ اچھا جی، اگلا سوال جو ہے جی، توحید بھی شیعہ اور سنی ہے، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ توحید کی بات کرنے والا ابن تیمیہ ہے اور توحید شیعہ کی توحید اور ہے۔ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے، اس قوم کی سب سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیر پہ نہیں سر پہ کلاڑی ماری۔ امام الموحدین یعنی ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، سرکار مصطفیٰ کے بعد، ان سے بڑھ کے تو کوئی نہیں سکتا اللہ کے بعد، آپ سرکار کے بعد ہر دور کا امام اپنے اپنے دور کا امام الموحدین تھا۔ اور اس قوم کی بدبختی، اس مکتب کی بدقسمتی دیکھیں، انہوں نے ان امام الموحدین کے مکتب کو اٹھا کے، یعنی امام الموحدین کے موحدین کے امام، توحید پرستوں کے امام، انہوں نے توحید اٹھا کے ابن تیمیہ صاحب کے گلے ڈال دی، ان کے کھاتے فٹ کر دی۔ یعنی ابن تیمیہ 100 بار بھی پیدا ہوں، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی کے کابر کی، ہم ایک مثال دیتے ہیں۔ اب آل محمد علیہ السلام کے سامنے تو اب ابن تیمیہ کا وہ مقام و مرتبہ تو نہیں ہو سکتا نا، تو 100 دماغ ایک ابن تیمیہ صاحب کی بات نہیں، 100 ابن تیمیہ، 100 دماغوں کو آپ اکٹھا بھی کر لیں، بلکہ 1000 کو، 1000 دماغوں، صحیفہ کاملہ کی ایک دعا جتنی توحید وہ ساری عمر بیان نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے۔ اس قوم کی بدقسمتی ہے میرے بھائیو، انہوں نے توحید اٹھا کے کھاتے میں ڈال دی ابن تیمیہ، یعنی براہ راست اللہ سے بات، اللہ سے۔ تو اس قوم کی مکتب کی بدقسمتی دیکھیں کہ توحید کو اٹھا کے ابن تیمیہ کے کھاتے، یعنی آپ دیکھیے، یعنی اللہ کے ولی سے مدد مانگنے پہ اعتراض کرنے والا، اس کو کیا دلیل دیتے ہیں؟ اس کو دلیل دے دیتے ہیں کہ جی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی پسندیدہ شخصیت ہے، اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان سے مدد مانگنا اس میں برائی کیا ہے؟ اس ولی کے بھی خالق سے مدد مانگنے کو یہ کس طرح عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یعنی میرے پہ تو اعتراض ہے کہ میں نے جملہ یا علی مدد کہنے والے کو جناب کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا، ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے میرے پہ تو یہ اعتراض ہے، یا مجھ جیسوں پہ یہ اعتراض ہے۔ لیکن آپ کا کیا کیا جائے کہ علی کے بھی خالق یا اللہ مدد کہنے سے، اللہ کو پکارنے سے آپ لوگ بڑے عجیب نظروں، آپ ابن تیمیہ کے فوراً کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کس اصول کے تحت آپ کرتے ہیں؟ یہ کس امام کی تعلیمات ہے کہ آپ کے جناب مجلس میں، محفل میں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مدد، تو آپ اس کو عجیب نظروں سے آپ کہتے ہیں جی ابن تیمیہ، یہ ابن تیمیہ کی توحید ہے۔ اور بھائی توحید کا کسی مسلک سے کیا تعلق؟ اس کا قرآن سے تعلق ہے، اس کا اہل بیت سے تعلق ہے۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو تو اتنا شعور ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو، یہ جو ملنگی گروپ ہے، یعنی آپ لوگ دوسرے لفظوں میں یہ بتا رہے ہوتے ہو کہ بھائی اللہ سے مانگنے والی بات ہمارے اماموں نے ہمیں نہیں سکھائی، ابن تیمیہ نے اپنے پیروکاروں کو سکھائی ہے، تو پھر بتائیے حق پر کون ہوا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ہمارے امام جن امام کا ہم تعارف کرا رہے ہیں، یہ ابن تیمیہ کہ جو اللہ سے مانگنے کے، جو انبیاء اولیاء اوصیاء کا خالق ہے، جو کہتا ہے بھائی اس سے مانگو۔ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ پھر اس پہ میرے پہ فتویٰ نہ لگا دیجیے گا جی امام سے بڑھ کے کہہ دیا، معاذ اللہ، وہ جی امام کے برابر کہہ دیا۔ میں تم لوگوں کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ یہ غالی ملنگی گروپ جو ہے یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ خدا کی بات کرنے والا ابن تیمیہ تھا، مولا علی نہیں تھے بعد از نبی خدا۔ وہ جی تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ صرف اللہ سے مانگنے کی بات ابن تیمیہ نے کی، اور بدبختو یہ تمہارا علمی لیول، اور کہاں مولا علی کے خطبات، کہاں وصیت نمبر مکتوب نمبر 31 وصیت نامہ، کہاں جا کے ابن تیمیہ آ رہا ہے، اور کہاں صحیفہ سجادیہ، کہاں ابن تیمیہ، کہاں امام باقر علیہ السلام کی دعا، کہاں ابن تیمیہ، کہاں دعائے کمیل، کہاں ابن تیمیہ۔ اور یہ کیسے بدبخت قسم کی نظریات آپ لوگوں نے پالے ہوئے ہیں۔ وہ جی ایک خدا سے مانگ لیا، اوہو ابن تیمیہ، ابن تیمیہ کی توحید۔ وہ لکڑ بکڑ ٹائپ کے ادھر یوٹیوبر،
وہ جی ہم رد کریں گے جی علی روحانی یہ ہے فلانا ہے، اور رد کرنے بیٹھتے ہیں تو کیا عربی کا لفظ ٹھیک نہیں پڑا، گرامر ٹھیک نہیں ہے، اردو کا فلاں لفظ نہیں پڑا، فلانے کا یہ، کوئی ایک دلیل بھی تو لے آؤ۔ آج آ کے وہ سولہ کافی سے لے آئیں گے جی حالت سجدہ میں جبرائیل کو پکار۔ مجھے یہ مت دکھاؤ، امام سے تو کوئی بھی بات اٹھ کے گالیوں نے اگر میں امام سے یہ چیزیں منسوب نہ کی ہوتی نا تو آئمہ اطہار کبھی بھی ان پہ لعنت نہ کرتے، کبھی بھی قرآن کو معیار نہ قرار دیتے۔ یہ لکھا مت دکھاؤ مجھے کہ جی وہ روایت میں امام کسی کو یہ فرما رہے ہیں کہ جی حالت سجدہ میں تم غیر اللہ کو پکار سکتے۔ مجھے یہ دکھاؤ کہ حالت سجدہ میں کسی امام نے غیر اللہ کو خود پکارا ہے۔ اس سے زیادہ بدبختی اس مکتب کی کیا ہوگی، اس سے زیادہ مظلومیت کیا ہوگی؟ وہ مکتب جس جیسا مکتب ہی کوئی نہیں توحید کے عنوان سے، خدا کی قسم، مکتب تشیع جیسی گاڑی توحید کہیں ہے ہی نہیں۔ اس مکتب نے توحید اٹھائی ابن تیمیہ صاحب کے کھاتے میں، توحید اٹھائی برادران اہل حدیث کے کھاتے میں، یہ اس مکتب کا حل کر دیا گیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں کوئی بدبخت ناسبی خارجی اٹھ کے توہین اہل بیت کرتا ہے، ایک وہ لہر اٹھ جاتی ہے، اور اٹھنی چاہیے، پھر نہ لے جانا دوسری طرف جی علی روحانی نے۔ لیکن بڑے سے بڑا شرک کر کے اللہ کی توہین کرنے والے ذاکرین کے اوپر کتنی آوازیں اٹھتی ہیں آپ خود بتائیں۔ تو اس سے زیادہ بد قسمتی کوئی نہیں، میں بدبختی کا لفظ منہ سے نکل آتا ہے معذرت کے ساتھ، بد قسمتی مکتب کی اس سے بڑھ کے کوئی نہیں کہ توحید اٹھاؤ ابن تیمیہ کے کھاتے۔ بھئی زیادہ سے زیادہ آپ کو کہ جناب اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ ہم اس عنوان سے اللہ کی پسندیدہ یا بہتر اور اعلیٰ مخلوق سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں۔ آپ یہ اعلیٰ مدد کہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور تمہیں سانپ لڑ جاتا ہے، اور تمہیں ابن تیمیہ یاد آ جاتا ہے۔ تم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ توحید سے ابن تیمیہ کا تعلق تھا، ہمارے ائمہ کا نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کچھ سوچا بھی کرو۔ تو بات پھر وہی ہے کہ ابن تیمیہ کہاں نہج البلاغہ کا خطبہ مکتوب 31، ابن تیمیہ صاحب کہاں، اور کہاں جناب صحیفہ کاملہ سجا دیا، ابن تیمیہ صاحب کہاں، اور کہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات؟ سوچا کریں۔ آخری سوال، معصومین علیہ السلام کے مزارات پر جو معجزات ہوتے ہیں، کیا آپ اس کے بھی قائل نہیں؟ جی بالکل قائل ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ بالکل قائل ہے، قائل بھی ہیں، اور ہم کئی چیزوں کے خود گواہ بھی ہیں، جو سنی ہوئی چیزیں ہیں، جانے کی تو ابھی شرف نہیں ملا، اللہ تعالیٰ جب انشاءاللہ ہمت اور توفیق اسباب دے گا زندگی میں تو ضرور جائیں گے۔ لیکن جو جن چیزوں کو سنا ہے، تو مزارات معصومین پہ جو معجزات ہوتے ہیں ہم ان کے منکر نہیں۔ اچھا اب آپ کہیں جی ولایت تکوینی نہیں ہے، یا یہ ہستیاں اللہ کی اذن کے بغیر معجزہ دکھا نہیں سکتی، تو پھر یہ کیا ہے؟ اور بھائی یہ معجزات اللہ ان کے حرم میں دکھا رہا ہے۔ ائمہ کے مزارات آپ کہہ لیں کہ اللہ کے شفا خانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی، ان ہستیوں کی زندگی میں بھی ان کو فضل و انعام و کرام سے بخشا، بزرگی سے بخشا، اب بھی بخشتا ہے۔ ان کے مزارات پہ اگر کوئی آتا ہے اور آ کر جناب اللہ سے کہتا ہے کہ سید الشہداء کے حرم میں کھڑا ہوں، یا اس نیت سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتا۔ یا دوسرا توسل شخصی والا اگر طریقہ کار یہ اختیار کرتا ہے کہ سید الشہداء آپ کے حرم پہ آیا ہوں، یا امیر المومنین آپ کے مزار مبارک پر آیا ہوں، یہ مسئلہ میرا یا میری بیٹی کا یا بیٹے کا، یہ بیمار لے کے آیا ہوں، اللہ سے مجھے اس کو شفا یابی لے کے دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور مزارات معصومین پہ جو معجزات ہوتے ہیں وہ معجزات اللہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزارات معصومین پہ دنیا میں کسی بھی جگہ کبھی بھی کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے۔ مزارات معصومین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا فرمایا، ان کی زیارت کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے، سب کچھ ہے، ہم بالکل منکر نہیں ہیں مزارات معصومین پہ جو معجزات ہوتے ہیں۔ صرف اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں کہ جو فاعل آپ اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو قرار دے دیتے ہیں ولایت تکوینی کے تحت، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاعل ہے، معجزہ دکھانا نہ دکھانا یہ اس کی دست قدرت ہے۔ ائمہ طہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کرامتوں و معجزات سے بھری ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جو توحید بیان کرنے والے کے بارے میں لوگ آپ کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور جی یہ معجزے کا منکر ہے، اور جی یہ فلانے کا منکر ہے، اور جی مزارات پہ معصومین کے مزارات میں معجزات کا منکر ہے۔ بدبخت ہے وہ جو منکر ہے۔ مزارات معصومین اللہ کے شفا خانے ہیں جس میں وہ اپنی مخلوق کو شفا بانٹتا وہ ہے، دیتا وہ، وسیلہ یہ ہے، لے کر یہ دیتے، دعا یہ کر دیتے ہیں۔ سید الشہداء مولا امیر المومنین نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں خاتم الانبیاء، آپ اللہ کی بارگاہ سے سفارش کر دیتے، شفاعت کر دیتے کہ میرے روزے پر آیا ہے، معذور ہے یا کوئی مسئلہ ہے، شفا یابی چاہتا ہے، پروردگار اس کو شفا یابی دے، اللہ دیتا ہے، اللہ کے شفا خانے آئیے۔ تو یہ آج کی مختصر نشست تھی، امید ہے کہ کافی چیزوں کو ہم آپ کی خدمت میں واضح کر کے پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے، اگر نہیں ہوئے تو معذرت چاہتے ہیں، اور اگر ہوئے ہیں تو آپ سے ملتمس ہے
کہ بندہ اکیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.